بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علماء کے نزدیک دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ان 4 میں 2 تو مومن اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور 2 کافر اور مشرک تھے۔ مومن بادشاہ حضرت ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا اور اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کر رکھا تھا اور آخرت کی بجائے دنیا کے حصول کو پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے حقیقی خالق کے وجود سے انکار کر دیا اور اپنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتا رہا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بدبخت سے بحث اس دن ہوئی جس دن آپ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے آپ دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جہالت سے بھرے شخص کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن یہ اپنی جہالت اور اپنی بادشاہت کے غرور اور تکبر میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ یہ مردود اپنے حقیقی خدا پر ایمان لانے کو تیار ہی نہ تھا، بلکہ بڑی ہی ڈھٹائی سے نعوذ باللہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر کے دلائل دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جھوٹے خدا کا دعویٰ کرنے والے نمرود کو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت پر قبضہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اس پر یہ جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرنے والا کہنے لگتا ہے تو اس پر کون سی بڑی بات ہے؟ میں بھی زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہوں، جس کو چاہوں زندگی دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ یہ کہہ کر اس تکبر سے بھرے بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ قید خانے سے 2 قیدیوں کو پکڑ کر لاؤ۔ جیسے ہی ان 2 قیدیوں کو اس کے دربار پیش کیا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کی جان بخش دو اور جو دوسرا باقی رہ جائے اس کا سر قلم کر دو۔ بادشاہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ایک کی جان بخش دی گئی، لیکن ایک قیدی کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگتا ہے کہ دیکھو، میں بھی زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہوں۔ یقیناً یہ کوئی واضح دلیل نہیں تھی، یہ ایک اہم کانہ کام تھا جو نمرود نے کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واضح دلائل کے ساتھ اسے جھوٹا ثابت کرنا تھا۔ آپ نے اس جھوٹے اور مکار بادشاہ سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، جو ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ تو واقعی میں سچا خدا ہے، تو ہی زندگی اور موت پر قدرت رکھتا ہے، تو ذرا سورج کو حکم دے کہ وہ آج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل جائے، کیونکہ جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہو اور جو خدا ہو وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کے کہے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے۔ اگر تیرے خدائی کا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر گزر، ورنہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ تو جھوٹا اور مکار ہے، اور یقیناً یہی حقیقت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو یہ نہیں کر سکتا، بلکہ تو اتنا عاجز ہے کہ تو کسی مچھر کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ چونکہ نمرود جھوٹا اور مکار تھا اس لیے وہ ایسا نہ کر پایا۔ یقیناً یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہی ہے، اس لیے وہ ایسا نہ کر پایا۔ اب وہ خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب بھرے دربار میں سب کے سب بادشاہ کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن بادشاہ شرمندگی سے بھرا چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ دوستو، اپنی بادشاہت کے دنوں میں نمرود اشیاء خدنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے پاس غلہ لینے گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ خالی ہاتھ لوٹے اور گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے 2 بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے ان 2 بوروں کو بھرا دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ اٹھ کر بوریوں کے پاس گئی تو دیکھا بوریاں عمدہ غلے سے بھری ہوئی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ آپ نے اپنی زوجہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے اسے معجزانہ طور پر عنایت فرمایا ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسلام کی دعوت پر بہت زیادہ غصے میں تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جنگ کی جائے، کیونکہ اسے اپنی بادشاہت اور اپنی فوجی لشکر پر بہت زیادہ تکبر تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اپنا لشکر اکٹھا کر لے اور میں اپنا، اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے تیرا خدا مجھے مات دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر لے گا۔ تو یہ مردود مشرق و مغرب کی تمام فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آخری بار اسلام کی دعوت دی
کہ اب بھی وقت ہے واپس لوٹا اور خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان لیا۔ میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ تجھے بخش دے گا۔ لیکن یہ مردود کہنے لگا کہ مجھے تیرے خدا کی کچھ ضرورت نہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی کہ اے مالک، یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف جانور ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود بادشاہ کا خاتمہ کرے۔ بس ان کی دعا کرنی ہی تھی کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، لیکن اس سے پہلے اسے میری فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے مردود، دیکھ، میرے خدا سے مت ٹکرا، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور تو اور تیری فوج بہت تیزی سے ڈھیر ہو جاؤ گے۔ نمرود نے دیکھا کہ کالے بادلوں کی طرح کوئی چیز بہت تیزی سے اس کی فوج کی طرف آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور بڑھ گیا اور اس نمرود کا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ نے اس لشکر پر مچھر مسلط فرما دیے اور انہوں نے اس لشکر کا گوشت اس طرح کھایا کہ باقی صرف ہڈیاں ہی رہ گئیں، اور ان میں سے ایک مچھر اس جاہل بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اس کے دماغ کے اندر جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود ایسے مرض میں داخل ہوا جس کا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ وہ ہر کسی سے جوتے، لکڑی یا ہتھوڑے مرواتا، جس سے مچھر کچھ دیر کے لیے رک جاتا اور اس مردود بادشاہ کو کچھ پل کے لیے چین ملتا۔ شب و روز اس کے سر پر جوتے کھائے گزرنے لگے، اور ایسے ہی اللہ کے حکم سے یہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو کر جہنم واصل ہو گیا اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ تم سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا، اور یہ وقت کس کی رونق پر خاک ڈال گیا۔ یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اللہ حافظ۔